تو چلیے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں پرنسپلس آف ڈیولپمنٹ. جی، پرنسپلس آف ڈیولپمنٹ یعنی نشوونمائی اصول. اس کے پچھلے ویڈیوز میں، پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ گروتھ کیا ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان کیا کیا فرق ہے، ڈفرینسز کیا ہیں. اسی طرح میچوریشن کیا ہوتا ہے، پختگی کیا چیز ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے پچھلی ویڈیو میں، پچھلی کلاس میں دیکھا ہے. آج کی اس کلاس میں ہم بات کریں گے نشوونما کے اصول، پرنسپلس آف ڈیولپمنٹ کے تعلق سے. جی، تو فرد میں ہونے والی، کسی شخص میں ہونے والی، کسی بچے میں ہونے والی ذہنی اور جذباتی طور پر ہونے والی تبدیلیاں، اور اسی طرح جسمانی طور پر ہونے والی تبدیلیاں، جسمانی، ذہنی، جذباتی، اخلاقی، یہ جو تبدیلیاں بتدریج، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے دھیرے دھیرے واقع ہوتی ہیں، ان تمام تبدیلیوں کو مجموعی طور پر ٹوٹلی ہم کیا نام دے سکتے ہیں؟ نشوونما کا نام دے سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ کا نام دے سکتے ہیں. جی، جس کے اندر جسمانی نشوونما یعنی فزیکل ڈیولپمنٹ بھی ہے، اسی طرح مینٹل ڈیولپمنٹ بھی ہے، اسی طرح مورل ڈیولپمنٹ ہے، ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے. یہ ساری چیزیں، موٹر ڈیولپمنٹ ہے، ایوری تھنگ، ہر چیز کا جو جس پہلو کے اندر جسم کے ان تمام پہلوؤں کے یا اوصاف کے اندر دھیرے دھیرے بتدریج آنے والی تبدیلیوں کو ہم نشوونما کہتے ہیں. دیکھیے، جسمانی اعضاء میں آنے والی تبدیلیاں کیا کہلائیں گی؟ طبعی تبدیلیاں کہلائیں گی. اسی طرح ذہنی سوچ کے اندر، انٹیلیجنسی کے اندر یا مینٹل میچورٹی کے اندر آنے والی تبدیلیاں کیا کہلائیں گی؟ ذہنی نشوونما کہلائیں گی. اسی طرح ایموشنز کے اندر آنے والی تبدیلیاں، ایموشنل چینجز جو ہوتے ہیں وہ جذباتی نشوونما کہلائیں گی. اس طرح سے یہ جو مختلف نشوونما کے مختلف پہلو ہیں، ان میں دھیرے دھیرے جو ہے جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ ایک طرح کے اصول کے پابند ہوتے ہیں. جی، ایک طرح کے اصول کے پابند ہوتے ہیں. انہی کو اصول نشوونما یا نشوونما کے اصول کہتے ہیں. جی، تو دیکھتے ہیں پہلا اصول کیا ہے. فرسٹ پرنسپل، اسے ہم لا آف کنٹینیوٹی کہہ سکتے ہیں. لا آف کنٹینیوٹی یا پرنسپل آف کنٹینیوٹی کہہ سکتے ہیں، یعنی تسلسل کا اصول، تسلسل کا اصول یا قانون. اس قانون کے تحت، اس اصول کے تحت یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو نشوونمائی پہلو ہیں وہ پیدائش سے لے کر موت تک جاری رہنے والا عمل ہے. یعنی نشوونما کا عمل پیدائش سے لے کر موت تک، یا پھر یوں کہیے کہ قبل پیدائش سے، جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر جو ہے نشوونما کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور دھیرے 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 اس کی اندر جو ہے مختلف قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں. اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ تبدیلیاں کنٹینیو جاری رہتی ہیں، یہاں تک کہ موت اسے آ جاتی ہے، تب تک کہ یہ تبدیلیاں جاری رہتی ہیں. تو تسلسل کا اصول ہمیں کہتا ہے کہ کسی شخص کے اندر نشوونما کا عمل پیدائش سے لے کر موت تک کا چلنے والا عمل ہے. کب تک؟ یہ پیدائش سے لے کر موت تک جاری رہنے والا عمل ہے.
اسی لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ لا آف کنٹینیوٹی، تسلسل کا اصول کہتے ہیں جی، تسلسل کا اصول۔ نیکسٹ دوسرا اصول ہے لا آف پیٹرنس جی۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول لا آف پیٹرنس، نمونے کا اصول یا خصوصی نمونے کا اصول بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی نشوونما کا عمل ایک خاص نمونے کے تحت ہوتی ہے، خاص ماڈل کے تحت ہوتی ہے، یہ دیکھنا ہے۔ تو نمونے کا اصول ہمیں یہ بیان کرتا ہے، یعنی نشوونما کو دیکھنے کے بعد نفسیات دانوں نے یہ بات محسوس کی مختلف جانوروں میں یا انسانوں میں کہ کسی بھی طرح کی نشوونما، کسی بھی طرح کی نشوونما ہو، چاہے وہ جسمانی نشوونما ہو، ذہنی نشوونما ہو، یا پھر اخلاقی نشوونما ہو، یا پھر جذباتی نشوونما ہو، اس طرح کی کسی بھی قسم کی نشوونما جو ہے ایک نمونے کو فالو کرتی ہے، ایک پیٹرن کو فالو کرتی ہے جی، اور یہ تسلسل کے ساتھ، ایک آرڈر کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے واقع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے، نمونے کے اصول کے تحت یہ بات ہوتی ہے کہ سر کا توازن، یعنی سر جو ہے بیلنس پہلے ہوتا ہے، پھر جو ہے اس کی رینگنے کا عمل ہوتا ہے، یا بیٹھنے کا عمل بعد رینگنے کا عمل ہوتا ہے، پھر جو ہے چلنے کا عمل ہوتا ہے، پھر جو ہے دوڑتا ہے۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے، ایک تسلسل ہے، ایک جو ہے آرڈر ہے۔ ہر آپ انسان کا ہر بچہ لیجئے، ہر بچے کے اندر جو ہے سر کا توازن پہلے قائم ہوگا، بعد میں رینگنے کا عمل ہوگا، بعد میں چلنے کا عمل ہوگا، بعد میں دوڑنے کا عمل ہوگا۔ ایسا نہیں کہ میرا بچہ پہلے دوڑنے لگ جائے، بعد میں سر کے اوپر توازن اسے حاصل ہو، اور بعد میں وہ رینگنے لگ جائے۔ ایسا بے ترتیب طور سے نشوونما کا عمل نہیں ہوتا۔ اور کسی کا بچہ ایسا نہیں کر سکتا کہ پیدا ہوتے ہی وہ رینگنے لگ جائے، بعد میں جو ہے چلے، بعد میں سر کا توازن ہو، بعد میں دوڑنے لگ جائے۔ ایسا بے ترتیب انداز سے نشوونما کا عمل واقع نہیں ہوتا۔ ایک پیٹرن، ایک آرڈر ہوتا ہے، ایک نمونہ ہوتا ہے، یہ نمونے کے تحت ہر انسانی بچے کی نشوونما ہوتی ہے۔ دیکھیے کسی بھی بچے کی نشوونما کیوں نہ ہو، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، یا پھر مینٹلی ریٹارڈ ہو، یا پھر کوئی اور ہو، کوئی اور ہو، اس کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے کہ پہلے سر کا توازن ہوگا، پھر رینگنے کا عمل ہوگا، پھر چلنے کا عمل ہوگا، پھر دوڑنے کا عمل ہوگا۔ اس طرح سے جو ہے بتدریج، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ، ایک یہی آرڈر جو ہے ہر انسانی بچے میں ہوتا ہے، ہر انسانی بچے میں یہی آرڈر ہوتا ہے۔ تو لا آف پیٹرن یہی کہتا ہے کہ انسانی بچے کی جو نشوونما ہے وہ ایک خاص نمونے کے تحت ہوتی ہے۔ وہ نمونہ کیا ہے؟ اس طرح کا، یہ طبعی نشوونما کا جو ہے ایک پیٹرن ہے، جسمانی نشوونما کا جی۔ تو اس طرح سے ذہنی نشوونما ہو یا جذباتی نشوونما ہو، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک پیٹرن کے تحت ہوتی ہیں جی۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ چلیں تیسرا پرنسپل، پرنسپل نمبر 3، لا آف انڈیویجول ڈفرینسز، لا آف انڈیویجول ڈفرینسز، یعنی انفرادی اختلافات کا اصول۔ دیکھیے اس اصول کے تحت یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اصول کا بیس کیا ہے، کیوں بنایا گیا ہے یہ اصول۔ یہ دیکھیے کہ اس کے پہلے ہم نے مثال دی تھی، سر کا توازن پہلے ہوتا ہے، بعد میں جو ہے رینگنے کا عمل ہوتا ہے، بعد میں جو ہے چلنے کا عمل، بعد میں دوڑنے کا عمل۔ اس طرح سے ایک آرڈر کو فالو ہوتا ہے۔ آرڈر تو یہی رہے گا جی،
آرڈر تو یہی رہے گا، لیکن اس کے اندر بچے سے بچے کے درمیان، ایک فرد سے دوسرے فرد کے درمیان ڈفرینسز ہوں گے. جی کیا ہوں گے؟ ڈفرینسز ہوں گے. انہی کو ہم انڈیویجول ڈفرینسز کہیں گے. تو پہلے کیا ہوگا؟ سر کا توازن قائم ہوگا، پھر رینگنے کا عمل ہوگا، پھر چلنے کا عمل ہوگا، پھر دوڑنے کا عمل ہوگا. یہ ایک پیٹرن ہے. تو دیکھیے کسی بچے میں 3 ماہ کے اندر جو ہے سر کا توازن قائم ہو سکتا ہے جی، اور کسی بچے میں یہ توازن قائم ہونے کے لیے 6 ماہ لگ جا سکتے ہیں جی. کسی بچے کو 3 ماہ کے اندر یہ عمل ہو جاتا ہے، کسی کی بچے کے اندر اس کے لیے 6 ماہ لگ جاتے ہیں. کوئی جو ہے 6 ماہ کے اندر بیٹھنے لگ جاتا ہے یا رینگنے لگ جاتا ہے، اور 11 ماہ کے اندر جو ہے سہارے کے ذریعے سے چلنے لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوڑنے کا عمل ہوتا ہے. یہ دیکھیے کسی بچے کے اندر ضروری نہیں ہے کہ تیسرے ماہ میں ہر بچے کے سر کا توازن قائم ہو جائے، یہ ضروری نہیں. اس کے اندر ڈفرینس ہو سکتا ہے. کوئی 3 ماہ کے اندر اپنے سر کے اوپر توازن یا بیلنس قائم کر سکتا ہے، یا پھر کسی دوسرے بچے کے لیے وہ 4 ماہ لگ جا سکتے ہیں، کسی تیسرے بچے کے لیے وہ جو ہے 6 ماہ لگ جا سکتے ہیں. وہ اپنے اپنے نشو و نمائی ریٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جی. اسی طرح رینگنے کا عمل جو ہے کسی بچے کے اندر تیزی کے ساتھ ہوگا، یعنی کم ٹائم میں وہ رینگنے لگ جائے گا، اور کسی بچے کے اندر جو ہے رینگنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہو جائے گا. بعض بچے جو ہے 1 2 سال ہونے کے باوجود بھی، 2 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے رینگنے چلنے کے قابل نہیں ہو سکتے، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ 10 ماہ کے اندر وہ جو ہے رینگنے چلنے لگ جاتے ہیں جی. تو آرڈر تو یہی رہے گا، تسلسل تو نمونہ پیٹرن تو یہی رہے گا، لیکن اس پیٹرن کے اندر، یہ پیٹرن کو پہنچنے کے اندر بچوں میں انڈیویجول ڈفرینسز ہوں گے. کسی کے اندر کم مدت میں یہ نشو و نما واقع ہو جا سکتی ہے، اور کسی کے اندر زیادہ ٹائم لگ جا سکتا ہے ان نشو و نماؤں کو حاصل کرنے کے لیے جی. سمجھ میں آیا؟ سر کا توازن قائم کرنا، رینگنا، چلنا، دوڑنا، یہ اسی انداز میں ہر انسانی بچے کے اندر نشو و نما ہوگا، نشو و نما کا عمل ہوگا. لیکن ایک ایک سٹیپ کے لیے ہر بچے کے لیے ڈفرینس ہو سکتا ہے، ٹائم کا ڈفرینس ہو سکتا ہے. یہ کوئی بچہ 3 ماہ کے اندر جو ہے اس کے سر کا توازن ہو سکتا ہے، کسی کے اندر 4 ماہ، کسی کے اندر 6 ماہ لگ جا سکتے ہیں اسی عمل کے لیے، اس نشو و نما کو حاصل کرنے کے لیے. پھر نیکسٹ اسٹیپ، اگر یہاں پر پہلے اسٹیپ میں دیر ہو گئی تو نیکسٹ اسٹیپ بھی جو ہے دیر پا عمل ہے، ٹائم ٹیکن ہے، وقت درکار ہوتا ہے. تو اسی طرح اس کے بعد کی نشو و نمائیں بھی جو ہے ٹائم لینے والی بن جائیں گی جی. ٹھیک ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حالانکہ یہ ایک نمونے کے تحت ہے، ایک خاص پیٹرن کے تحت ہے، اس کے باوجود بچوں کے اندر اسے حاصل کرنے میں یا وہ نشو و نمائیں اسے حاصل ہونے میں کیا ہوتا ہے؟ انڈیویجول ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. کسی کے اندر وہ جلدی سے وہ مرحلہ پار کر سکتا ہے، کسی کے اندر جو ہے اس سے پار کرنے کے لیے وقت کی زیادہ مدت درکار ہوتی ہے جی. اسی طرح طلباء میں ان کی ذہنی صلاحیتوں میں، تعلیم کے حصول میں، اسی طرح تعلیمی ترقی کے اندر ڈفرینسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انڈیویجول ڈفرینسز کا اصول. نیکسٹ، چوتھا اصول. جی چوتھا اصول کیا بیان کرتا ہے؟ سمپل ٹو کمپلیکس نشو و نما جو ہے سمپل ٹو کمپلیکس کی طرف ہوتی ہے، یا پھر جنرل ٹو اسپیسیفک ہوتی ہے، جنرل ٹو اسپیسیفک. نشو و نما کا عمل جو ہے عام سے خاص کی طرف، عام سے
خاص کی طرف یا پھر سادہ سے پیچیدگی کی طرف؟ ہونے کا اصول، ہونے کا اصول دیکھیے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ جو اصول ہے یہ ہر نشوونما کے اندر یہ اصول لاحق ہوتا ہے. ہر نشوونما چاہے وہ طبعی نشوونما ہو یا حرکی نشوونما ہو یا جذباتی نشوونما ہو یا پھر کوئی اور اخلاقی نشوونما ہو، تو ان نشوونما کے اندر جو ہے دیکھیے پہلے بچہ جو کام آسان ہوتا ہے ہماری نظر میں وہ نشوونما پہلے اسے حاصل ہوتی ہے، بعد میں پیچیدگی آتی ہے. دیکھیے کھڑا ہونا، بچہ جو ہے پہلے کھڑا ہونا سیکھتا ہے، بعد میں چلنا، بعد میں جو ہے اسے دوڑنے، تیرنے، اسی طرح جو ہے جمناسٹک کرنے، یہ نشوونمائیں جو ہے اسے بعد میں لاحق ہوتی ہیں، بعد میں حاصل ہوتے ہیں. تو پہلے آسان کام یا آسان نشوونما اسے حاصل ہوتی ہے، دھیرے دھیرے جو ہے اس کے اندر پیچیدگی بڑھتی جاتی ہے. کھڑا ہونا وہ پہلے اسے حاصل ہوتا ہے، بعد میں وہ دوڑنے لگتا ہے، بعد میں چھلانگ لگا سکتا ہے، بعد میں سیڑھیاں جب پہلے سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے، بعد میں چھلانگ لگا سکتا ہے، بعد میں تیر سکتا ہے، یا پھر جمناسٹک آخر میں جو ہے طرح طرح کے کرتب دکھا سکتا ہے اپنے اعضاء کی مدد سے. تو یہ ساری نشوونمائیں جو ہے کیا ہوتی ہیں، آسان سے پیچیدگی کی طرف بڑھتے ہیں. کھڑا ہونا آسان ہے، دوڑنا تھوڑا مشکل، تھوڑا پیچیدہ عمل. پھر اس کے بعد تیرنا جو ہے وہ اور تھوڑا پیچیدہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے جمناسٹک کے کرتب دکھانا وہ اور زیادہ پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے. تو نشوونما کس طرف چلتی ہے، آسان چیزوں کو پہلے لاحق ہوتی ہے نشوونما، آسان چیزوں کو، آسان کاموں کے اندر نشوونما آتی ہے، پھر جو ہے دھیرے 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 کیا ہوتا ہے، نشوونما کے اندر پیچیدگی بڑھتی جاتی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ نشوونما کس طرح ہوتی ہے، سادہ سے پیچیدگی کی طرف ہوتی ہے، سادہ سے پیچیدہ حالت میں ہوتی ہے. پہلے سادی نشوونما سے حاصل ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے اس کے اندر پیچیدگی بڑھتی جاتی ہے. جی اسی طرح کمپلیکسٹی بڑھتی ہے. نیکسٹ اور ایک دیکھیے، جنرل ٹو اسپیسیفک، عام سے خاص کی طرف. اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ عام سے خاص کی طرف جو ہے نشوونما کا عمل ہوتا ہے. اس کی بھی ایک مثال لیجیے آپ. ہم بچوں کے اندر جذباتی نشوونما جو دیکھتے ہیں، جذباتی نشوونما، تو جذباتی نشوونما میں پہلے کیا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نومولودہ ہوتا ہے، تو یا اس کے بعد شیر خارگی کے دور میں آتا ہے. تو شیر خار بچہ ہے، سمجھیے دودھ پیتا بچہ ہے. تو شیر خار بچہ 2 سال کے اندر کا جو بچہ ہے اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے حسد نہیں ہوتا، جی اس کے اندر جو ہے غصہ نہیں ہوتا، اس کے اندر خوف نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں شیر خارگی کے دور میں بچوں کے اندر نہیں پائی جاتی. تو پھر یہ کہاں سے آتے ہیں، جی کہاں سے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے مل کر، یہ ساری چیزیں جذبات، دیکھیے یہ جذبات جو ہے شیر خارگی میں الگ الگ نہیں ہوتے، بلکہ سارے چیزیں مل کر انہیں ہم ایک پیچیدہ شکل میں، مطلب جو ہے ایک مرکب شکل میں ہوتے ہیں، جسے ہم کیا کہیں گے، جنرلائزڈ ایگزائٹمنٹس کہیں گے. جنرلائزڈ ایگزائٹمنٹس، جنرلائزڈ ایگزائٹمنٹس، یعنی ان کے اندر یہ خصوصی جذبات نہیں ہوتے، خصوصی جذبات نہیں ہوتے، بلکہ عام جذبات پائے جاتے ہیں. عام جذبہ بھی اسے نہیں ہم کہہ سکتے، بلکہ ایگزائٹمنٹس کہیں گے. ایک قسم کا جوش جو ہے، ایک قسم کی اکسائی حالت پائی جاتی ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے، جب شیر خارگی سے وہ دوسرے مراحل میں جاتا ہے، بچپن کے اندر، لڑکپن کے اندر جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ جنرلائزڈ ایگزائٹمنٹ سے ڈیوائڈ ہونے لگتے ہیں. ڈیوائڈ ہو کر ایک جو ہے حسد کا جذبہ اس کے اندر الگ آتا ہے، یعنی ایک خاص جذبہ حسد کا فروغ پاتا ہے. نیکسٹ غصے کا جذبہ اس کے اندر آ سکتا ہے،
خوف کا جذبہ اس کے اندر آ سکتا ہے اور دیگر جذبات بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں. یعنی ابتدائی حالت میں شروع میں جو ہے بچوں کے اندر اسپیسیفک جذبات نہیں ہوتے بلکہ جنرلائزڈ ایکسائٹمنٹس پائے جاتے ہیں جی، جو بعد میں کیا ہوتے ہیں ایک خصوصی جذبے کے اندر ڈیوائڈ ہونے لگتے ہیں، جیسے حسد ہے، غصہ ہے، خوف ہے، اسی طرح سے جھجک ہے، اسی طرح سے کیا ہے غم ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈیوائڈ ہوتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نشوونما کا عمل جنرل سے اسپیسیفک کی طرف ہوتا ہے، جنرل سے اسپیسیفک کی طرف ہوتا ہے. جی بات واضح ہے؟ اس کے اوپر جو ہے اس کے پچھلے ایگزامس کے اندر کئی بار اس پر سوالات ہوئے ہیں. ہاں، جنرلائزڈ ایگزائٹمنٹس یعنی بچوں کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ جو ہے جذبات نہیں ہوتے، ان کو ہم جو ہے جنرلائزڈ ایگزائٹمنٹس کہیں گے. جی، شیرخوار کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، وہ جذبات نہیں ہوتے بلکہ جنرلائزڈ ایگزائٹمنٹس، عام جوش کی حالت ہوتی ہے یا عام اکسائی ہوئی حالت ہوتی ہے. وہ جو ہے بعد میں بچوں کے ارلی چائلڈہڈ میں لیٹر چائلڈہڈ میں ڈیوائڈ ہو کر ایک خاص جذبے کے تحت فروغ پاتا ہے، وہ چیز ہے. جی، شیرخوارگی میں بچوں کے اندر کیا پائے جاتے ہیں، خصوصی جذبات نہیں پائے جاتے، جنرلائزڈ ایگزائٹمنٹس پائے جاتے ہیں. جی، یہ بات جو ہے نوٹ کرنے کی ہے. رائٹ، یہ ہے سادہ سے کمپلیکس اور جنرل ٹو اسپیسیفک کا اصول. نیکسٹ لا، پانچواں اصول کیا ہے؟ لا آف نان یونیفارمٹی. لا آف نان یونیفارمٹی. لا آف ڈفرینٹ ریٹ بھی اسے کہہ سکتے ہیں. ہاں، لا آف ڈفرینٹ ریٹ اور اسپیڈ کہہ سکتے ہیں. یعنی نان یونیفارم کا مطلب کیا ہے؟ نان یونیفارم کا مطلب کیا ہے؟ نان یونیفارم جو ہے کبھی زیادہ ہو جانا، کبھی کم ہو جانا، کبھی گھٹ جانا، کبھی بالکل تیز ہو جانا، اس طرح سے جو عمل ہوتا ہے اسے نان یونیفارم کہتے ہیں. جی، ایک گاڑی ہے، کار ہے، اس کی اسپیڈ جو ہے ایک اسپیڈ سے جا رہی ہے، ایک خاص اسپیڈ سے جا رہی ہے. کیا ہو گیا ہے، راستے میں جو ہے راستہ خراب تھا تو وہاں پر اسے بریک لگانا پڑا تو اس کی اسپیڈ جو ہے کم ہو گئی، پھر جو ہے اسپیڈ کو بڑھانا پڑا، پھر جو ہے راستے میں جو ہے کوئی اور گاڑی جو ہے اسے اس کے راستے میں حائل ہو گئی تو پھر کیا کرنا پڑا، اسے بریک لگانا پڑا، اس کی اسپیڈ کو کم کرنا پڑا تھوڑا، پھر جو ہے اسپیڈ بڑھانا پڑا. تو اس طرح سے جو اسپیڈ گاڑی کی کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم کبھی اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، تو اسے ہم کہیں گے نان یونیفارم. کیا کہیں گے؟ نان یونیفارمٹی. چلیے، نشوونما کا عمل بھی اسی طرح کا ہے، اس کے اندر بھی نان یونیفارمٹی پائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی نان یونیفارمٹی پائی جاتی ہے. یعنی یہ یونیفارم ریٹ سے نہیں ہوتی. یعنی جب نشوونما بچے کو لاحق ہوتی ہے تو ایک ہی شرح سے، وہ ایک ہی رفتار سے جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ نہیں بڑھتی، بلکہ عمر کے کسی ایک سٹیج کے اندر، جیسے شیرخوارگی کے اندر سبھی نشوونمائیں تیز تر ہوتی ہیں، تیز تر ہوتی ہیں. پھر جو ہے جب وہ شیرخوارگی کے اندر دیکھیے، شیرخوارگی کے اندر کیا ہوتا ہے، ہر نشوونما کا عمل تیز تر ہوتا ہے.
جب وہ بچپن میں آ جاتے ہیں، ابتدائی بچپن لیجیے آپ، ارلی چائلڈہڈ لیجیے یا لیٹر چائلڈہڈ لیجیے، بچپن کے اندر آ جاتے ہیں تو نشو و نما کا عمل کیا ہوتا ہے؟ نشو و نما کے بعض پہلو سست ہو جاتے ہیں، نشو و نما کا عمل جو ہے دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے۔ پھر جب نوبلوغت کے اندر بچہ داخل ہوتا ہے تو اس دور میں پھر سے نشو و نما کا عمل تیزی اختیار کر لیتا ہے، نشو و نما کا عمل کیا ہوتا ہے؟ تیز ہونے لگتا ہے۔ جی اسی طرح ایڈولسنس پیریڈ میں، عنفوان شباب کے اندر بھی نشو و نما کا عمل تیز ہوتا ہے۔ پھر جب جوانی آ جاتی ہے جی تو نشو و نما کا عمل گھٹ جاتا ہے، بڑھاپا آتا ہے تو نشو و نما کی رفتار اور گھٹ جاتی ہے۔ جی تو دیکھیے آپ، عمر کے سٹیجز جس طرح سے بڑھتے جاتے ہیں تو سٹیجز بڑھنے کے دوران کیا ہوتا ہے؟ ہر سٹیج میں نشو و نما کا عمل ایک ہی سپیڈ سے نہیں ہوتا، شیر خارگی میں تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، بچپن میں وہ گھٹ جاتا ہے، نو بلوغت میں پھر جو ہے وہی تیزی وہی سپیڈ اختیار کر لیتا ہے۔ جی تو یہ جو ڈفرینٹ ریٹ ہے اس کا، سپیڈ جو ہے چینج ہوتی ہے، اس کی ریٹ آف سپیڈ جو ہے ہر دور میں چینج ہوتا جاتا ہے، اس لیے اسے کہا گیا ہے نان یونیفارمٹی اور لا آف ڈفرینٹ ریٹس، مختلف شرح کہتے ہیں ریٹ کو۔ تو اس طرح سے نشو و نما کا عمل واقع ہوتا ہے، یہ نفسیات دانوں کا بنایا ہوا ایک اصول ہے۔ جی یہ اصول جو ہے پہلے بنا کر بعد میں تجربات نہیں کیے گئے، بلکہ مشاہدات تجربات کی بنیاد پر اصول بنائے جاتے ہیں۔ جی تو یہ شیر خارگی میں جسمانی نشو و نما تیز ہوتی ہے، جبکہ نوبلوغت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جذباتی اور ذہنی نشو و نما زیادہ تیز ہوتی ہے۔ یہ جو ہے ایک اصول رہا، لا آف نان یونیفارمٹی۔ نیکسٹ چھٹا اصول، جی چھٹا اصول لا آف اور پرنسپل آف ڈائریکشن، یعنی سمت کا اصول، پرنسپل آف ڈائریکشن۔ یہ جو اصول ہے پرنسپل آف ڈائریکشن، یہاں پر دیکھیے نفسیات دانوں کے دو گروہ ہیں، نفسیات دانوں کے دو گروپس ہیں، وہ دونوں جو ہے اپنے اپنے تجربات کی بنیاد پر دو اصول بنائے ہیں۔ جی سمت کا اصول، اس کے اندر دو باتیں ہیں۔ کہتے ہیں بعض نفسیات دانوں کا کہنا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے رحم کے اندر بچہ جب ہوتا ہے تو اس کا وجود جب ہوتا ہے تو اس میں پہلے سر کا وجود ہوتا ہے، سر کے اعضاء کا وجود ہوتا ہے، بعد جو ہے بچے کے ہاتھ پیر وغیرہ بنتے آتے ہیں، ایسا ان کا کہنا ہے۔ اسی حساب سے نشو و نما جو لاحق ہوتی ہے وہ سر کے اعضاء کو پہلے لاحق ہوتی ہے، بعد میں جو ہے ہاتھ اور پیر کی جانب بڑھتی ہے۔ تو نشو و نما کا عمل شروع سر کے جانب سے ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ دیگر اعضاء تک پھیلتا جاتا ہے۔ جی اس لیے ان کا کہنا ہے کہ نشو و نما سر سے لے کر پیر کی جانب ہوتی ہے، نشو و نما سر سے لے کر کہاں؟ پیر کی جانب یا سمت میں ہوتی ہے۔ اسے انہوں نے ایک نام دیا ہے، وہ کے نام کیا ہے؟ سیفیلو کارڈل، سیفیلو کارڈل، سیفیلو کارڈل ڈائریکشن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نشو و نما پہلے سر کے حصے سے شروع ہوتی ہے، بعد میں دھیرے دھیرے پیروں کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ نشو و نما کا ایک
اصول ہے لا آف ڈائریکشن میں، سیفلو کارڈل کہتے ہیں اسے، سیفلو کارڈل کہتے ہیں. یہ نفسیات دانوں کا ایک گروہ مانتا ہے. دوسرا گروہ یہ مانتا ہے کہ جو بھی نشو نمائیں ہوتی ہیں وہ درمیانی اعضاء کو، جسم کے درمیانی اعضاء کو پہلے لاحق ہوتی ہیں، پھر اعضاء کے دور کے حصے یا بعید حصوں تک پہنچتی ہے. کیا؟ نشو نما. یعنی جو بھی باڈی کے پارٹس ہیں وہ باڈی کے پارٹس سے نشو نما جو ہے جسم کے درمیانی حصے سے شروع ہوتی ہے اور دھیرے 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 جو ہے وہ آخری اعضاء تک پہنچتے ہیں. مثال کے طور پر یہ دیکھیے جسمانی نشو نما لیجیے آپ، تو مونڈوں اور شانوں کا استعمال بچہ پہلے کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے جو ہے یہ مونڈے کے بعد میں پورا ہاتھ استعمال کرتا ہے، بعد میں جو ہے انگلیوں کا استعمال کرتا ہے، اور لکھنے کی تو نشو نما اسے جو ہے بہت دیر میں آتی ہے. دیکھیے پیدا ہوتے ہی بچہ قلم پکڑنے کی بھی نشو نما اسے نہیں رہتی جی. تو پہلے وہ پورے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے پورے مونڈے کے بعد جو ہے پورے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، پورے ہاتھ کے بعد جو ہے انگلیوں کا استعمال جو ہے انگلیوں کے اندر نشو نما کا عمل ہم دیکھتے ہیں، انگلیوں سے چیزوں کو پکڑنا کرتا ہے. بعد میں جو ہے وہ فائن آرٹس بھی کر سکتا ہے، یعنی بہت لطیف انداز سے جو ہے وہ کسی چیز کو ڈرائنگ بھی کر سکتا ہے. یہ کب لاحق ہوتی ہے؟ یہ بعد میں لاحق ہوتی ہے. تو اس طرح سے نشو نما جسم کے درمیانی اعضاء سے شروع ہوتی ہے اور جسم کے بعید حصے انگلیاں جو ہے جسم کے دور بعید حصوں اعضاء میں سے بعید کا حصہ ہے، یعنی دور کا حصہ ہے. تو جو فاصلے کے حصے ہیں ان کو نشو نما دیر سے لاحق ہوتی ہے. شروع میں جو ہے وہ اعضاء کے شروعاتی حصے سے نشو نما شروع ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے آخری حصے تک پہنچتی ہے. تو یہ بھی ایک ڈائریکشن کا اصول ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ اسے پروکسیمو ڈسٹل کہا گیا. جی پروکسیمو ڈسٹل ڈائریکشن قرب و بعید کا اصول ہے. پروکسیمو ڈسٹل یہ سیفلو کارڈل ہوتی ہے سر سے پیر کی جانب، اور دوسری نشو نما پروکسیمو ڈسٹل ہوتی ہے یعنی درمیانی حصے سے لے کر بعید کے حصوں تک کا نشو نما کا عمل ہونا. تو لا آف ڈائریکشن اور پرنسپل آف ڈائریکشن کے اندر دو چھوٹے چھوٹے اصول ہیں، انہیں آپ کو یاد رکھنا ہے. اس پر بھی جو ہے پچھلے ٹیٹوں کے اندر کئی بار سوالات ہو چکے ہیں. جی سیفلو کارڈل ڈائریکشن کیا ہے اور پروکسیمو ڈسٹل ڈائریکشن کیا ہے، یہ دونوں باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں. اوکے نیکسٹ اصول، ساتواں اصول، نشو نما کا ساتواں اصول، ڈیولپمنٹ از کیومولیٹو، مجموعی ہوتی ہے، مجموعیت کا اصول. جی مجموعیت کا اصول، پرنسپل آف کیومولیٹو. دیکھیے تو نشو نما ایک تو پیدائش سے لے کر موت تک کا چلنے والا عمل ہے جسے ہم لا آف کنٹینیوٹی کہتے ہیں، لا آف کنٹینیوٹی یا پرنسپل آف کنٹینیوٹی کہتے ہیں. یہ کنٹینیو جاری رہنے والا عمل ہے، یعنی ساری نشو نمائیں مسلسل جاری رہتی ہیں
ایک ساتھ میں، اور وہ ایک دوسرے کو متاثر بھی کرتی جاتی ہیں۔ جسمانی تبدیلیاں ہوں یا ذہنی تبدیلیاں جو بھی ہوتی ہیں وہ اچانک واقع نہیں ہوتی، جی وہ اچانک واقع نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بچہ دیکھیے شروع میں پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک وقت، ایک مدت درکار ہوتی ہے۔ ایک مدت کے اندر جو ہے اسے مختلف نشو و نمائیں سپورٹ کرتی ہیں، اور وہ نشو و نما کی بنیاد پر کیا کرتا ہے، ایک لفظ بولنے کا پہلے جو ہے تو وہ بے معنی آوازیں نکالتا ہے، بعد میں جو ہے کیا کرتا ہے، لفظ بولتا ہے، الفاظ بولتا ہے، ایک ایک لفظ دو دو لفظ بولنے لگتا ہے، بعد میں ایک سینٹنس بولنے لگتا ہے، بعد میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایک لمبی تقریر بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو نشو و نما کا عمل ہے ایک تو کنٹینیو ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، بچہ جب بولنے لگتا ہے سال کے اندر، 1.5 سال کے اندر، جب وہ غوغاں چھوڑ کر جو ہے امی پاپا بلانے لگتا ہے تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ پہلی بار جب وہ امی کو پکارتا ہے یا اس کے ابا کو پکارتا ہے، تو ابا پکارتا ہے تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے والدین، لیکن وہ امی پکارنا یا ابا پکارنا اچانک اسی ایک دن میں اسے جو ہے وہ نشو و نما بولنے کی لینگویج ڈیولپمنٹ نہیں ہو گئی، بلکہ اس کے پیچھے 1.5 سال کی مدت ہے، یا پھر 11 ماہ کی، 12 ماہ کی جو ہے 1 سال کی مدت ہے۔ وہ مدت میں دھیرے 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 جو ہے اسے نشو و نما ہے، تب جا کر وہ ایک لفظ کہہ پایا ہے اپنی زبان سے، ایسا ہوتا ہے۔ تو جو پہلے جو نشو و نما ہوئی پہلے، وہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے، نیکسٹ آنے والی نشو و نما ایک اس کے اندر جڑ جاتی ہے، پھر جو ہے تھوڑی نشو و نما جڑ جاتی ہے۔ اس طرح سے ہر نئی آنے والی نشو و نما، ہر نئے ٹائم میں ہونے والی نشو و نما پچھلے ٹائم کی جو نشو و نما ہوئی تھی اس کے اندر جو ہے پیوست ہو جاتی ہے، اس کے اندر جڑ جاتی ہے۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے، ایک خاص ٹائم گزرنے کے بعد بچہ بات کرنے لگتا ہے یا چلنے لگتا ہے، یہ اسے کہتے ہیں کومولیٹو ہونا۔ دیکھیے اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ذہنی پختگی کے معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے حروف تہجی پہلے سیکھتا ہے، حروف تہجی پہلے سیکھتا ہے، بعد میں 2 حرفی الفاظ، بعد میں 6 حرفی الفاظ، بعد میں جو ہے فقرے، چھوٹے چھوٹے فقرے، یا بولنے کے معاملے میں لیجیے، پھر جو ہے جملے، بعد میں جو ہے وہ پیراگراف لکھنے کے قابل ہوتا ہے، لکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ شروع میں ہی آپ جو ہے حروف تہجی لکھائے بغیر آپ ڈائریکٹ 2 حرفی 6 حرفی فقرے لکھانا شروع کریں گے بچے کو جو ہے تو وہ لکھ نہیں پائے گا، کیونکہ ابھی تک وہاں تک اس کی نشو و نما نہیں ہوئی ہے۔ پہلے جو ہے ہم کیا کریں گے، حروف تہجی لکھنا سکھائیں گے، بعد میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے جملے لکھانے کی طرف اس کی نشو و نما دھیرے دھیرے آتی جائے گی، تب ہمیں جو ہے آگے بڑھتے جائیں گے۔ یہ جو ہے مجموعی طور پر نشو و نما کا عمل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح بچے کو اگر ہم خط کھینچنا سکھاتے ہیں تو خط کھینچنا سیکھ لیا تو بعد میں جو ہے چل کر وہ کیا کرے گا، پہلے خط کھینچنا آ جائے تو بعد میں مربع بنائے گا، مستطیل بنائے گا، یا پھر جو چاہے وہ جیومیٹریکل شیپس بنانے کے قابل بن سکتا۔ پہلے ہم جو ہے ایک لائن اسے جو ہے سکھاتے ہیں، بعد میں جو ہے وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے نشو و نما جو ہے کیا ہوتی ہے، اچانک سے واقعہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ کئی نشو و نماؤں کے ایک دوسرے سے ملنے سے اچانک وجود میں آئے جیسا محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نشو و نما جو ہے مجموعی طور پر عمل کرتی ہے، جی نشو و نما مجموعی طور پر عمل کرتی ہے، نہ کہ انفرادی۔ ایک بات اور بھی یہاں پر سمجھ لیجئے کہ جب طبعی نشو و نما ہوتی ہے تو ذہنی نشو و نما رک نہیں جاتی، اسی طرح اخلاقی نشو و نما رک نہیں جاتی، جذباتی نشو و نما رک نہیں جاتی، یہ سب جو ہے ایٹ اے ٹائم ایک ساتھ واقع ہوتے رہتے ہیں، جی ایٹ اے ٹائم ایک ساتھ واقع ہوتے رہتے۔ جب کہیں کسی کام کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ساری نشو و نمائیں مل کر عمل کرتی ہیں، ساری نشو و نمائیں ایک ساتھ مل کر عمل کرتی ہیں، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں،
कुमुलेटिव कहते हैं, मजमूयत का उसूल कहते हैं। जी जी, नशोनुमा पर कहा जाता है कि तवारुस और माहौल का भी असर होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि नशोनुमा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल क्या हैं। राइट। नशोनुमा को मुतासिर करने वाले अवामिल, ये भी एक उसूल है। अगर आप याद रखना चाहें अलग उसूल की तरह, तो उसूल क्या है? नशोनुमा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल क्या हैं? क्या क्या फैक्टर्स हैं जो नशोनुमा को मुतासिर करते हैं, इफेक्ट करते हैं? एक है हेरिडिटी यानी तवारुस, दूसरा है एनवायरनमेंट यानी माहौल। तवारुस और माहौल मतलब, तवारुस का क्या है? जो खुसूसियात जीन्स के जरिए से अपने आबा व अजदाद से बच्चों को हासिल होते हैं, उसे हेरिडिटी कहते हैं। जो खुसूसियात अपने ख़ानदानी खुसूसियात या वालिदैन के खुसूसियात, या वालिदैन को उनके वालिदैन के ज़रिए से, उनको अपने वालिदैन के ज़रिए से हासिल होने वाले खुसूसियात, जो नस्ल दर नस्ल जो है जीन्स के ज़रिए से चले आते हैं, और दीगर नस्लों, जैसी जैसी नस्लें आगे बढ़ती जाती हैं तो इनके औसाफ, इनकी खुसूसियात भी, अपने ख़ानदानी खुसूसियात भी बच्चों के अंदर मुंतकिल होते जाते हैं। वो जो प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा जाता है, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। बहरहाल वो जो है हेरिडिटी है। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट क्या है, माहौल क्या है? कि हेरिडिटी के अलावा, यानी जीन के असर के अलावा, जीन्स के इफेक्ट्स के अलावा, हर चीज जो इंसान को मुतासिर करती है, इंसान के ऊपर इफेक्ट करती है, वो क्या है? माहौल है। जीन्स के अलावा क्या है? जीन्स, इसके अलावा हर चीज क्या है? हर चीज माहौल है जो इंसान को मुतासिर करती है। जी, तो नशोनुमा पर असर करने वाली दोनों चीजें हैं। बाज लोग कहते हैं कि हेरिडिटी का असर ज्यादा होता है, बाज का कहना है कि एनवायरनमेंट का असर ज्यादा होता है। लेकिन मजमूई तौर पर यह बात हकीकी बात है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मसावी रोल होता है। जी, मसावी असर होता है। तवारुस का किसी का ज्यादा किसी का कम बताना मुनासिब नहीं होता। जी, ये भी एक उसूल है। नशोनुमा को मुतासिर करने वाले अवामिल दो हैं, तवारुस और माहौल, दोनों का बराबर बराबर असर होता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंट कहिए या बाहमी रब्त कहिए, या नशोनुमा के मरबूत होने का उसूल, मरबूत होने का उसूल कहिए। रब्त का मतलब क्या है? ताल्लुक। रब्त का मतलब क्या है? कनेक्शन, ताल्लुक, रिश्ता। तो जो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंट जो है यही बयान करता है कि इंसान के अंदर होने वाली मुख्तलिफ नशोनुमाएं, जी, मुख्तलिफ नशोनुमाएं, चाहे वो जिस्मानी नशोनुमा हो, जहनी नशोनुमा हो, अखलाकी नशोनुमा हो, जज्बाती नशोनुमा हो, ये सारी चीजें क्या होती हैं? एक दूसरे पर असरअंदाज होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। देखिए, जिसका जिस्मानी नशोनुमा, नमू सही ढंग से होगा, उसके अंदर जो है जहनी नशोनुमा भी सही होगी। जिसके अंदर जहनी नशोनुमा सही होगी, उसके अंदर अखलाकी नशोनुमा और जज्बाती नशोनुमा भी जो है सही अंदाज से हो सकते हैं। जी, इस तरह से क्या होता है, ये दो नशोनुमाएं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। जिसका जिस्मानी नशोनुमा ही सही ढंग से नहीं हुई, उसके अंदर हम जो है अखलाकी और जहनी नशोनुमा का तस्वुर नहीं कर सकते। जी, जो मेंटली रिटार्डेड है, जिसकी जहनी नशोनुमा सही ढंग से नहीं हुई, तो क्या उसकी अखलाकी नशोनुमा सही ढंग से हो पाएगी?
کیا اس کے پاس اخلاق کو ہم ایکسپٹ کر سکتے ہیں، ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ نہ، ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہم جو ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے مختلف نشو و نمائیں کیا ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ سماجی نشو و نما لیجیے، ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ساری نشو و نمائیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہو کر عمل کرتی ہیں۔ اسے نشو و نما کے مربوط ہونے کا اصول کہتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی آدمی سماج میں عزت اور اعلیٰ مرتبہ چاہتا ہے، اعلیٰ مرتبہ چاہتا ہے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے جو ہے پہلی بات تو اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے اس کے سامنے آنے والے تمام جو مسائل ہیں انہیں سالو کرنا پڑے گا، ایک۔ اور دوسری چیز، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا پڑے گا معاشرے کے اندر، جی۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ ملنساری کے جذبے کے ساتھ ملنا پڑے گا، اپنے مسائل کو کنٹرول کرنا، مسائل کو حل کرنا، جذبات کو کنٹرول کرنا، لوگوں کے ساتھ ملنساری کے ساتھ پیش آنا، تب جا کر وہ آدمی جو ہے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر قابل قبول ہوگا، اور جو ہے وہ ایک اچھا مرتبہ، ایک اونچی حیثیت جو ہے اسے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر مسائل کو حل کرنے کے لیے ذہنی نشو و نما کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے جذباتی نشو و نما کی ضرورت پڑتی ہے، تو اسی طرح لوگوں کے ساتھ ملنساری کے ساتھ پیش آنا ہے تو وہاں پر جو ہے ملنساری اخلاقی نشو و نما کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے جب ایک ساتھ عمل کرتی ہیں تب جو ہے انسان اعلیٰ رتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی کسی کو اعلیٰ رتبہ حاصل کرنے، یا پھر انسان کے اندر کامنلی اگر دیکھ لیں تو ہر کوئی عزت چاہتا ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے تمام نشو و نمائیں ایک ساتھ کیا ہوتی ہیں، مل جل کر عمل کرتی ہیں۔ اسے نشو و نما کے مربوط ہونے کا اصول کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ مربوط ہونے کا اصول، جی۔ اور ایک مثال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جسمانی نشو و نما پر حرکی نشو و نما ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جسمانی نشو و نما پر حرکی نشو و نما ڈیپینڈ کرتی ہے۔ حرکی اعضاء کی نشو و نما، حرکی یعنی موٹار سکلز، حرکی مہارتیں یا حرکی صلاحیتیں کہیے، موٹار سکلز کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ جسمانی نشو و نما پر، جسمانی نشو و نما پر۔ اسی طرح ذہنی سماجی نشو و نما پر، سماجی نشو و نما پر، جذباتی نشو و نما ڈیپینڈ کرتی ہے، جذباتی نشو و نما ڈیپینڈ کرتی ہے۔ وقوفی نشو و نما ہے، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، وقوفی نشو و نما ہے، تو اس کے اندر کیا ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اخلاقی نشو و نما اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ اخلاقی نشو و نما کیا ہے؟ وہ وقوفی نشو و نما ہے۔ وقوفی نشو و نما کا مطلب ہے ذہنی نشو و نما، وقوفی نشو و نما کا مطلب ہے ذہنی نشو و نما۔ ذہنی نشو و نما ہوئی تو اخلاقی نشو و نما ہوگی، سماجی نشو و نما ہوئی تو جذباتی نشو و نما ہوگی۔ سماجی نشو و نما کے لیے ذہنی نشو و نما ضرورت ہے، ذہنی نشو و نما کے لیے جسمانی نشو و نما کی ضرورت ہے، جسمانی نشو و نما ہوئی تو حرکی مہارتیں ڈیولپ ہوں گی، حرکی مہارتوں کے لیے ذہنی نشو و نما کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ ساری نشو و نمائیں الگ الگ ورک نہیں کرتی بلکہ سب مل کر ایک یونٹ کی طرح عمل کرتی ہیں۔ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹر ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، ایک نشو و نما دوسری نشو و نما پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اسے نشو و نما کے مربوط ہونے کا یا باہمی ربط کا اصول کہتے ہیں، جی۔ نیکسٹ، پیشین گوئی کا اصول بھی ایک ہے۔ کیا ہے؟ پیشین گوئی کا اصول۔ پیشین گوئی کہتے ہیں فیوچر کیا ہوگا یہ اندازہ لگانا، اسے پریڈکشن کہتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ از پریڈکٹیو، ڈیولپمنٹ از پریڈکٹیو۔ پریڈکٹیو کا مطلب ہے اسے پیش خیاسی کر سکتے ہیں، پیش
خیاسی یا خیاس آرائی کا اصول، یا اندازہ قدر کا اصول بھی کہتے ہیں، اندازہ لگانا. دیکھیے 3 سال کے بچے کی ہائٹ کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 18 سال میں اس بچے کی ہائٹ کیا ہوگی. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ضرور لگا سکتے ہیں. 3 سال میں کسی بچے کی طبعی نشو و نما کو دیکھ کر ہم یہ بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 20 سال میں اس کی نشو و نما کیا ہو سکتی ہے، یا پھر 15 سال میں اس کی نشو و نما کیا ہو سکتی ہے. تو یہ بھی تجربات سے یہ اصول بنایا گیا ہے کہ کسی کی نشو و نما ابتدائی شروع کے زمانے کی نشو و نما دیکھ کر ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ نیکسٹ اس کی نشو و نما کا عمل کیا ہو سکتا ہے. بچپن میں جو ہے بچوں کو ہم مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ یہ بچہ ذہین ہے، بچہ کن ذہن ہے، تو اس کی بنیاد پر ہم جو ہے اس کا فیوچر بھی جو ہے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ بچہ ہوشیار ہے، چالاک ہے، تو ابھی یہ اتنا چالاک، اتنا ہوشیار ہے، ذہین ہے، تو آگے چل کر 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد جو ہے اس کی ذہانت کا اندازہ کیا ہوگا. یہ اندازہ لگانے کا موقع بھی اس کے اندر ہے. تو یہی کہا جاتا ہے، اسی کو جو ہے پیشین گوئی کا اصول بھی کہتے ہیں، یا پریڈکشن کا کہہ سکتے ہیں. پیشین گوئی، جی پیشین گوئی کا اصول کہتے ہیں، یا خیاس ساری، پیش خیاس، یہ سارے جو ہے ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں. پریڈکٹیو ڈیولپمنٹ از پریڈکٹیو. تو یہ تھے پرنسپلس آف ڈیولپمنٹ. اس کے اندر سے آپ کو ایگزام کے اندر ضرور بھی ضرور ایک سوال آ جائے گا. یہ 1 مارک، یہ 10 چیزیں آپ یاد رکھیے، 1 مارک اٹھا لیجئے. ایک مارک جو ہے ضرور اس کے اندر سے آپ کو حاصل ہوگا. جی ٹھیک ہے. تو چلیے آج کی کلاس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. کل پھر نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.